السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے آپ کا؟ آئی ہوپ دیٹ یو مسٹ بی پروگرامنگ ان جاوا ناؤ اینڈ یو بی فیسنگ اے لاٹ آف ڈفرنٹ کائنڈ آف ایررس، اور کچھ پروگرامس چل بھی رہے ہوں گے، اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو ول بی انجوائنگ پروگرامنگ ان اے نیو لینگویج. زیادہ مزے کی چیزیں ذرا آگے جا کے آئیں گے جب آپ تھوڑا نیٹ ورک پروگرامنگ اور اپنی ویب ڈیزائن پہ آ جائیں گے. فی الحال ہم آپ کی فاؤنڈیشن بلڈ کر رہے ہیں، تو اس فاؤنڈیشن میں ذرا اپنا ٹائم لگائیے، تھوڑا سا ٹائم اس کو دیجیے، سو دیٹ یو کین بی ہماری جو فاؤنڈیشن ہے اٹ کین بی اے اسٹرانگ فاؤنڈیشن، اور اس کے اوپر ہم آگے جا کے کام کر سکیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس کی ہمیں ای میلز آئی ہیں اور ان کو کچھ پرابلمس ہیں پروگرام بنا کے ان کو چلاتے ہوئے، تو ہم نے یہ کیا ہے کہ آج تھوڑا سا ہم آپ کو جو بہت سارے کامن ایررس آتے ہیں ان کو تھوڑا سا ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ کیا آ رہے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے، تاکہ جب آپ کو یہ ایررز آئیں تو آپ بھی ان کو دیکھ سکیں اور ان کو سمجھ بھی سکیں. تھوڑا سا ہم ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے آپ کی جاوا ڈاکیومنٹیشن یوز کرنے کا طریقہ، کیونکہ جاوا ڈاکیومنٹیشن آپ کسی بھی لینگویج کو سیکھنے جاتے ہیں، اس کی اگر آپ کو ڈاکیومنٹیشن یوز کرنی آ جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا 80-90% کام ہو گیا ہے. سینٹیکس تو جلدی بندہ سیکھ لیتا ہے، اور ویسے بھی جاوا C++ کے سینٹیکس میں کوئی خاص ڈفرینس نہیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے کچھ کلاس بنانی سیکھی، آبجیکٹ بنانا سیکھا، استعمال کیا. آج کے لیکچر میں تھوڑے سے کامن ایررز دیکھیں گے اور اپنی ذرا اوپ کو آگے لے کے چلیں گے. وہی بات ہے کہ میں یہاں پہ آپ کو اوپ کے کانسیپٹس کوئی بہت زیادہ پڑھاؤں گا نہیں، تھوڑا سا بریف سا اوور ویو دوں گا، اور زیادہ تر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہاؤ وی کین امپلیمنٹ آل دیز کانسیپٹس دیٹ یو ہیو لرنڈ ان یور object oriented programming course using C++ or some other language, how they can be converted and applied into Java, or they can be written in a Java syntax. سارے کانسیپٹس وہی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، صرف سینٹیکس کا تھوڑا تھوڑا چینج ہے، اور چینج جو ہے وہ کافی اچھا چینج ہے، آپ کو اس کا کانسیپٹ بھی ساتھ بتاتا چلے گا. ہم اسٹارٹ کریں گے اپنے ایرر سے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں ان کو. بہت سارے ایررز جو ہیں وہ ہمیں آئے ہیں جو اسٹوڈنٹ سے میل کیے ہیں، جیسے نو کلاس ڈیفینیشن فاؤنڈ ایرر، نو سچ میتھڈ، نل پوائنٹر ایکسیپشن. یہ بڑے کامن سے ایرر ہیں جو کہ شروع میں پروگرامنگ کرتے ہوئے آتے ہیں. اسپیسیفکلی ہم نے اسٹارٹ میں آپ کو کوئی انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ بھی نہیں یوز کروائی جیسے کہ مائکروسافٹ کی ہیں. یہ ایررز کیونکہ جب آپ نوٹ پیڈ میں پروگرامنگ کر رہے ہوتے ہیں، سنس یو آر ناٹ ایکسٹریملی فیملیئر ود دا سینٹیکس ایز ویل ایز ادر لائبریریز آف دا جاوا، تو یہ ایرر آنا ایک نارمل سی بات ہے. تھوڑا سا ہم آج ان ایررز کو، اور ہماری خواہش بھی تھی کہ ایررز آئے تاکہ آپ پروگرامنگ کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. تو ذرا ان ایررز کو، تھوڑے سے ایررز جو کہ کامن شروع میں آتے ہیں لوگوں کو، ان کو ذرا دیکھتے ہیں کیا ہے، ان کی وجہ کیا ہے، اور ان کو آپ کیسے اپنے کوڈ میں دیکھ سکتے ہیں. پبلک کلاس ایک ہم نے بنا دی کامن ایررز کی، اس میں ہم ڈفرینٹ ایررز آپ بنا کے دکھائیں گے. ایک ایرر جو آپ جیسا نیچے ایک ہماری ڈاس ونڈو میں دیکھ رہے ہوں گے، ایک آپ کو کچھ لوگوں نے رپورٹ کیا کہ ان کو ایرر آتا ہے کہ ایکسیپشن ان تھریڈ مین java.lang.no class definition found error. یہ نو کلاس، اگر آپ ایرر کی ورڈنگ پہ غور کریں تو یہ جو نو کلاس ڈیفینیشن فاؤنڈ ایرر جو ہے، یہ میں بتا رہا ہے کہ جاوا کے رن ٹائم انوائرمنٹ کو، وہ جو جاوا کے پروگرام چلاتی ہے ہماری سافٹ ویئر، اس کو جاوا کی کلاس نہیں مل رہی. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر ہم اپنی ٹیکسٹ فائل دیکھیں تو اس میں ہم نے جو فائل کا نام رکھا تھا دیٹ واز جاوا کامن ایررز، اور جب ہم نے اس کو کمپائل کیا تو ہم نے یہی لکھا جاوا سی کامن ایررز ڈاٹ جاوا، کمپائل ہو گئی. لیکن ذرا آپ دیکھیں جب ہم نے اس کو چلایا تو ہم نے لکھا کامن ایرر. تو یہ ایک چھوٹی سی مسٹیک تھی جو ہم نے یہاں پہ کر دی. اب ظاہری بات ہے جو کلاس فائل بنی ہے وہ بنی ہے کامن ایررز کے نام سے، کامن ایرر کے نام سے نہیں بنی. تو جب جاوا کا انٹرپریٹر اس کامن ایرر کو ڈھونڈنے لگے گا تو اس کو کامن ایرر نہیں ملے گی، کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹری لیں گے تو ول فائنڈ کامن ایررز فائلز انسٹیڈ آف اے کامن ایرر فائل. تو یہ ایک نو کلاس ڈیفینیشن فاؤنڈ کا ایرر آپ کو تب ملے گا جب اکثر کلاس کا نام آپ نے غلط دیا ہوگا، اس طرح کی کوئی وجہ ہوگی. ایک اور ایرر کو دیکھتے ہیں، نو سچ میتھڈ ایرر. اگر آپ اپنی کلاس دیکھیں یہاں پہ جو ہم نے آپ کے سامنے دی ہے دیٹ از پبلک کلاس کامن ایررز، تو اس میں ہمارے پاس مین میتھڈ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مین میتھڈ وہ میتھڈ ہے جہاں سے ہمارا پروگرام رن کرنا شروع کرتا ہے، جہاں سے ہمارا پروگرام سٹارٹ لیتا ہے. تو ہم نے ایک جاوا کامن ایررز کو چلانے کی کوشش کی ہے، لیکن کامن ایررز میں کوئی مین میتھڈ ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے. تو جب وہ اس کلاس کو دیکھے گا اور اس میں سے مین میتھڈ نکالنے کی کوشش کرے گا تو اس کو مین میتھڈ نہیں ملے گا اور یہ ایرر آپ کے سامنے آئے گا. تو نو سچ میتھڈ ایرر کا مطلب ہے اس کے ورڈز پہ غور کریں کہ مین نام کا کوئی میتھڈ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. اگر آپ یہاں پہ مین میتھڈ ڈال دیں گے تو یہ ایرر آپ کو آنا بند ہو جائے گا. نیکسٹ ایرر پہ چلتے ہیں.
نیکسٹ ایرر جو ہے یہ بہت سارے لوگوں کو آتا ہے, بہت ہی کامن ایرر ہے, اس کو ذرا غور سے تھوڑا سا سمجھیے, اس کی وجہ دیکھیے. کین ناٹ ریزالو سمبل. کین ناٹ ریزالو سمبل کا مطلب ہے کہ آپ جو ویریبل اور پرابلی میتھڈ کا نام جو لے رہے ہیں وہ آپ نے صحیح نہیں لکھا. ٹیک اے لک ایٹ دس کلاس, پبلک کلاس کامن ایررز, public static void main string args, int number. So we have defined a variable known as number اور اس کی ڈیٹا ٹائپ ہے int, and system dot out dot println number 1. نمبر 1 کا ویریبل ہم نے ڈیفائن نہیں کیا تھا اور ہم نے جو ہے نمبر کا ویریبل ڈیفائن کیا تھا. تو اب جو نمبر 1 کو کمپائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا آپ کا جاوا کا کمپائلر, تو اس کو نمبر 1 کا ویریبل تو کہیں ملے گا نہیں. تو اٹ ول سے کین ناٹ ریزالو سمبل ویریبل نمبر 1, یعنی کہ جو نمبر 1 ویریبل ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا چیز ہے. اسی طرح اگر آپ کسی میتھڈ کا نام غلط لکھیں گے, جیسے کہ ہم نے یوز کیا تھا ان پٹ لینے کے لیے جی آپشن پین ڈاٹ شو ان پٹ ڈائلاگ, اس میں شو کو اگر آپ کیپٹل ایس سے لکھ دیں یا ان پٹ کو آئی آپ اسمال کر دیں, تب بھی آپ کو اسی طرح کا ایرر ملے گا کہ کین ناٹ ریزالو سمبل اور آگے میتھڈ اس نے لکھا ہوگا. تو جب بھی یہ کین ناٹ ریزالو سمبل کا آپ کو ایرر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ دا ویریبل اور دا میتھڈ دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو یوز وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. ویریبل وہ اس وجہ سے ایگزسٹ نہیں کر سکتا ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ ویریبل کا نام کچھ اور ہو, یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ویریبل جو ہے آپ کے اسکوپ میں نہ آ رہا ہو, اور میتھڈ کے کیس میں بھی اکثر ہو سکتا ہے میتھڈ کا نام وہ نہ ہو, یا مے بی ایک میتھڈ ہے آپ اس کو 2 اسٹرنگس پاس کر رہے ہیں اور وہ ایک اسٹرنگ اور ایک انٹیجر لیتا ہو, کوئی اس طرح کی چیز ہو کہ وہ ایگزیکٹ وہ میتھڈ کی ڈیفینیشن نہیں مل رہی. تو یہ کین ناٹ ریزالو سمبل اٹس اے ویری ویری کامن ایرر, اینڈ بگنر پروگرامرز ان کو یہ بہت زیادہ آتا ہے. آپ نے اس کو خیال رکھنا ہے کہ اس کی یہ وجہ ہوتی ہے. جو چیز کا تھوڑا سا آپ نے خیال رکھنا ہے کین ناٹ ریزالو سمبل کا, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں کوڈنگ 1-2 لیکچرز پہلے کوڈنگ کنونشنز بتائی تھیں. اگر آپ ان کوڈنگ کنونشنز کو فالو کریں گے تو جنرلی میتھڈ اور دوسرے ایررز آپ کو آنے کم ہو جائیں گے. فار ایگزامپل میں نے ابھی آپ کو کہا کہ شو ان پٹ ڈائلاگ, ایس کیپٹل لکھ دیا, ان پٹ کا آئی اسمال لکھ دیا, تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری کوڈنگ کنونشن کیا تھی, اکارڈنگ ٹو آور کوڈنگ کنونشن وی یوز کیمل کیس, دا فرسٹ لیٹر آف اے میتھڈ اور اے ویریبل نیم از اسمال اینڈ دین اینی سبسیکوینٹ ورڈ وی اسٹارٹڈ ود اے کیپٹل لیٹر. سو پلیز بی کیئرفل کہ آپ ان کوڈنگ کنونشنس کو یوز کریں, بیکاز جاوا کی جو اپنی لائبریریز ہیں یہ بھی انہیں کوڈنگ کنونشنس کو اسٹرکٹلی فالو کرتی ہیں. اگر آپ وہ فالو کریں گے تو آپ کو ایررز نہیں آئیں گے. سملرلی جو جاوا کے کی ورڈز ہیں ان کو آپ ہمیشہ اسمال میں لکھیں, جیسے جو آپ کا کلاس کا ورڈ ہے, آپ کا اسٹیٹک کا ورڈ ہے, آپ کا وائڈ کا ورڈ ہے, کلاس کے ورڈ جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ اسمال لیٹرز میں ہوتے ہیں. تو یہ بھی آپ نے خیال رکھنا ہے, یہ بھی آپ کے ایررز کو فریکوینسی کو کم کریں گے. اگلے ایرر کی طرف دیکھتے ہیں. ایک اور ایرر جو کہ اکثر آتا ہے وہ آتا ہے ویریبل مائٹ ناٹ ہیو بین انیشلائزڈ. یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جاوا جو ہے جب آپ کوئی ویریبل کو کلاس لیول پہ ڈیفائن کرتے ہیں اس کو تو وہ انیشلائز کر دیتی ہے آٹومیٹیکلی, لیکن اگر ہم کسی ویریبل کو کلاس لیول پہ انیشلائز میتھڈ لیول پہ لکھتے ہیں, میتھڈ لیول کے اندر میتھڈ کے اندر ڈیفائن کرتے ہیں, تو وہ ویریبل آٹومیٹیکلی انیشلائز نہیں ہوتا. جیسے انٹ نمبر, یہاں پہ ہم نے یہ انٹ نمبر جو ہے یہ مین میتھڈ کے اندر ڈیفائن کیا ہے, سو اس کو ایک آٹومیٹک ویلیو نہیں ملے گی. ہم نے انٹ نمبر لیا اور سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ نمبر کو یوز کر لیا وداؤٹ اسائننگ اینی ویلیو. یہ ویلیو کیسے اسائن کر سکتے تھے, ہم لکھ سکتے تھے نمبر ایکولس ٹو 4 یا نمبر ایکولس ٹو 10, اور ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ نمبر کسی میتھڈ کی ریٹرن ٹائپ انٹیجر ہوتی اور وہ اس نمبر کو کوئی ویلیو اسائن کر رہی ہوتی, تو پھر یہ ایرر نہ آتا. سو ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ کسی میتھڈ کے اندر ویریبل ڈیفائن کریں گے آپ ہمیشہ اس کو انیشلائز کریں گے. either you'll have to initialize it by giving some value, اور کوئی میتھڈ کی ریٹرن سے اس کو ویلیو مل رہی ہوگی, and only then you'll be able to use that variable. otherwise variable might not have been initialized کا ایرر آپ کو ریسیو ہوگا. However, if you define that variable at a class level پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ویریبلس کی آٹومیٹک انیشلائزیشن ہوتی ہے, وہاں پہ آپ کو یہ ایرر نہیں آئے گا. بٹ اٹ از آلویز گڈ دیٹ یو انیشلائز یور ویریبلس بائی یور سیلف. میتھڈ کے اندر خود ویلیوز دیں, کلاس لیول کے ویریبلس ہیں تو ان کو کنسٹرکٹر میں انیشلائز کریں. سملرلی جاوا میں ہم نے نیکسٹ ایرر دیکھتے ہیں, دیٹ از ارے انڈیکس آؤٹ آف باؤنڈز ایکسیپشن. جاوا میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ان لائک سی پلس پلس وی یوز, ہم جو کرتے ہیں ارے کی باؤنڈ چیکنگ ہوتی ہے.
C++ کے اندر you can define an array of size 4 and you can access the 5th index or 6th index. Also you can assign values to these index, but in Java you cannot exceed the index of the array. So if we have defined an array of size 4, ہم اس array کے 5th 6th 7th index کو نہ value assign کر سکتے ہیں نہ وہاں سے value retrieve کر سکتے ہیں. So example دیکھیں کہ we have compiled a class javac common errors.java and Java common errors. یہ ہم نے کلاس رن کر دی ہے اور اس کلاس کے کوڈ میں ہم نے دیکھیں کہ ہم نے args 0 کو ایکسیس کرنے کی کوشش کی ہے. You must remember that we have given, ہم نے جو پروگرام بنایا تھا جس میں کمانڈ لائن سے آرگیومنٹ لینے تھے, we have given the command line arguments at this stage, Java common errors and then command line arguments. In this case we have not specified any command line argument, but we have tried to use our first index of the args array. تو اگر args array میں args 0 پہ اسی وقت کوئی ویلیو ہوگی جب ہم کمانڈ لائن پہ کوئی آرگیومنٹ دیں گے. اب کمانڈ لائن پہ تو کوئی آرگیومنٹ دیا ہی نہیں, اس کا مطلب ہے کہ جو args ہے اس کا سائز 0 ہے اور ہم args کے پہلے ویریبل کو ایکسیس کرنے کی کوشش کریں تو اٹ ول گیو اس این array index out of bounds exception. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ نے array کے جس انڈیکس کو ایکسیس کرنے کی کوشش کی ہے دیٹ از ناٹ اے پارٹ آف array, اٹس آؤٹ آف باؤنڈ. سو یہ ایک ایرر آتا ہے لوگوں کو جس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. نیکسٹ ہم ایرر کی طرف آتے ہیں. یہ ان پٹ آؤٹ پٹ ہم نے کئی دفعہ لی ہے اور اس کو کنورٹ کیا. آپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ جیو آپشن پین سے ہم ان پٹ لیتے رہے ہیں. جیو آپشن پین جو ہے وہ ہمیں جب بھی ان پٹ دیتا ہے دیٹ از اے اسٹرنگ ان پٹ اینڈ وی ہیو ٹو کنورٹ دیٹ اسٹرنگ ان پٹ انٹو اے کورسپونڈنگ ڈیٹا ٹائپ. دیٹ کین بی این انٹیجر, دیٹ کین بی اے فلوٹ, اور اس کے لیے وی یوز ریپر کلاسز جیسے یہاں پہ بھی ہم نے دکھایا ہوا ہے انٹیجر ڈاٹ پارسینٹ. ناؤ دیٹ پارسینٹ میتھڈ ایکسپیکٹس that the string s اس کیس میں جو کہ آپ پاس کر رہے ہیں that string must be representing a number, but in this case آپ دیکھیں کہ s represent کر رہا ہے ایک نمبر کو نہیں بلکہ اس میں الفابیٹس بھی ہیں اور اس میں نمبر بھی ہے. سو ایک پیور نمبر کو یہ represent نہیں کر رہا. So when we try to convert this 20s into an integer, obviously 20s is nothing, it cannot be converted into an integer. Java runtime will throw an exception known as java.lang.number format exception کہ جو نمبر جس کو تم کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو یہ بیسیکلی ایک اسٹرنگ نہیں, ایک اسٹرنگ ہے, ایک ایسی اسٹرنگ نہیں ہے جو کہ ایک انٹیجر میں یا فلوٹ میں کنورٹیبل ہو. سو یہ ایک کامن ایرر ہے. اب اگر اس کے بجائے آپ 20 کو کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے یہ پروگرام ول بی ایگزیکیوٹیڈ فائن. سو ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایرر جو کہ یہاں پہ ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے وہ ہے اکثر لوگوں کو پروگرامنگ کرتے ہوئے آتا ہے, دیٹ از اے نل پوائنٹر ایکسیپشن. نل پوائنٹر ایکسیپشن جو ہے جب بھی کوئی بھی آپ تھوڑی سی بھی بڑی اسائنمنٹ بنائیں گے, پہلی اسائنمنٹ میں آئی ایم شیور ایوری ون آف یو ول گیٹ دیٹ نل پوائنٹر ایکسیپشن ایرر. نل پوائنٹر آتا کب ہے؟ سپوز یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ ایس ہے اور اس کو اسٹوڈنٹ ایس اور یہ ہم نے ویریبل اسٹوڈنٹ ٹائپ کا انیشلائز کر دیا ہے. ہمیں پتا ہے کہ جب بھی ہم ایک یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپ کو انیشلائز کرتے ہیں تو وہ ڈیٹا ٹائپ ہمیشہ کنسٹرکٹر کے تھرو اس کا آبجیکٹ بنتا ہے. وہ کنسٹرکٹر ہیپ کے اوپر اس کا آبجیکٹ بناتا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے لکھا ہے اسٹوڈنٹ ایس اور ہم نے لکھا ہے سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایل این اور اس میں ایس پاس کر دیا. نو ایس ریپرزینٹس نتھنگ, ایس کسی آبجیکٹ کو پوائنٹ نہیں کر رہا. ایس کس کو پوائنٹ کر رہا ہے؟ ایس از پوائنٹنگ ٹو سم نل اسپیس, کسی نل ویلیو کو پوائنٹ کر رہا ہے, کسی آبجیکٹ کو پوائنٹ نہیں کر رہا. تو یہاں پہ ہمیں آئے گی نل پوائنٹر ایکسیپشن. پوائنٹر آر ریفرنس ویریبل از ناٹ پوائنٹنگ ٹو اینی تھنگ, اٹس پوائنٹنگ ٹو سم نل میموری ایریا. تو یہ نل پوائنٹر ایکسیپشن جب بھی آپ کو ہے اس کا ڈیفینیٹلی مطلب یہ ہے کہ یو ہیو ٹرائیڈ ٹو یوز اے پوائنٹر ریفرنس ویریبل. میں پوائنٹر اور ریفرنس کا ورڈ بہت انٹرچینجبلی یوز کرتا ہوں. صرف یاد رکھیں کہ اکثر ایک مسکنسیپشن سی ہے کہ پوائنٹرز جو ہیں وہ نہیں ہے تو ہم لنک لسٹ نہیں بنا سکتے. یہ وہ چیزیں لنک لسٹ اور ٹریز وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں بنا سکتے. پوائنٹر بیسڈ ارتھمیٹک پرووائڈ نہیں کرتی جاوا. سو وی کی ناٹ ایڈ ٹو ایڈریسز, ہم کسی ایڈریس کے اندر پلس پلس نہیں کر سکتے, یہ پرووائڈ نہیں کرتی جاوا. جو ریفرنس ویریبل ہوتے ہیں دس اسٹل ہولڈ این ایڈریس آف این آبجیکٹ اور کسی بھی چیز کا ایڈریس وہ رکھ سکتے ہیں. So null pointer exception, you'll only get that exception if you have specified or declared a variable, but you have failed to create an object of that variable. یا آپ نے اس کا آبجیکٹ بنایا تھا اور وہ آبجیکٹ آپ نے کسی اور کو اسائن کرا دیا اور بائی چانس یہ کسی نل کو پوائنٹ کرے, کسی آبجیکٹ کو پوائنٹ نہیں کرا, only then you will get this null pointer exception. اور یہ بہت کامن ایکسیپشن ہے جو کہ بہت زیادہ آتی ہے پہلی دوسری اسائنمنٹ کے اندر. دین پیپل know how to avoid this exception.
یہاں تک جو ہم نے بات کی یہ ہمارے جاوا کے بہت ہی کامن ایررز ہیں جو کہ ہمیں بہت زیادہ آتے ہیں ملتے ہیں. شروع میں لوگوں کو تھوڑا سا اس پہ دیکھنا پڑتا ہے. جو نیکسٹ ایک بہت ہی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے, بلکہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, وہ یہ ہاؤ ٹو یوز جاوا ڈاکیومنٹیشن. جاوا ڈاکیومنٹیشن کا ہم آپ کو تھوڑا سا یوز دکھاتے ہیں ابھی اس پہ, میں اس سے پہلے اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا. جاوا ڈاکیومنٹیشن جو ہے, کسی بھی چیز کی ڈاکیومنٹیشن جو ہے, یہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے اس کی اے پی آئی سمجھنے میں, اس کے اندر کون کون سے میتھڈز ہیں, کون کون سی کلاسز ہیں, یہ سارے کچھ انڈرسٹینڈ کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہے. اگر میں نے جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جاوا ہیز اے لاٹ آف لائبریریز اینڈ دیز لائبریریز آر پرووائڈیڈ ود دا JDK اینڈ یو کین یوز دیز لائبریریز, لیکن ان لائبریریز میں کیا کچھ پڑا ہوا ہے, ان لائبریریز کی کیپیبلٹیز کیا ہیں. If you do not know how to use the documentation, you won't be able to use that API. اور یہ اتنی بڑی اے پی آئی ہے کہ آپ کو آلموسٹ آپ کی ہر ریکوائرڈ چیز وہاں پہ مل جاتی ہے. آگے جیسے ہم نے ان پٹ لینی تھی, تو ڈائلاگ باکس جو ہم نے بنایا تھا, ہم نے ایک javax.swing کا پیکج یوز کر کے بنایا تھا. وہ سوئنگ کا پیکج آبویسلی آپ کو نہیں پتا تھا, لیکن مجھے کیونکہ یاد تھا بنا کے بار تو میں نے وہاں پہ اس کو یوز کر دیا. بٹ اف لیٹس سے یو وانٹ ٹو ڈو سم ورک, اور اس کے لیے آپ نے کوئی ویڈیو کانفرنسنگ کرنی ہے, اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جاوا میں کیا ویڈیو اسٹریمنگ کرنے کے لیے یا آڈیو اسٹریمنگ کرنے کے لیے کوئی لائبریریز یا کوئی کلاسز اویلیبل ہیں, یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ پھر آپ کو جاوا کی ڈاکیومنٹیشن دیکھنی پڑے گی کہ اس طرح کا کون سی لائبریری ہے یا کون سا ایسا پیکج ہے جو کہ ہمیں یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے. جاوا ڈاکیومنٹیشن کا تھوڑا سا ہم آپ کو ایک استعمال دکھاتے ہیں, اور میں آپ پہ بہت زیادہ یہ اسٹریس کروں گا کہ اس کو بہت زیادہ یوز کریں. آپ کو ضرورت ہے کسی اسٹیج پہ یا نہیں کسی اسٹیج پہ جا کے ضرور دیکھیں کہ ڈاکیومنٹیشن میں اس کلاس کے کیا میتھڈز اویلیبل ہیں. نہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان میتھڈس کو یاد کریں, نہ آپ کو ان میں سے ہر میتھڈ سمجھ میں بھی آئے گا, لیکن جیسے جیسے آپ اس کو استعمال کریں گے وہ آپ کو پتہ چلتے جائیں گے. تو ایک چھوٹا سا ٹاسک ہم پرفارم کرتے ہیں جس میں ہم جاوا ڈاکیومنٹیشن کو یوز کریں گے, اور اس ٹاسک کو جب آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ڈاکیومنٹیشن کو یوز بھی کیسے کیا جاتا ہے. ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ ایک اسٹرنگ ہے ہمارے پاس, اس اسٹرنگ کو ہم کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اپر کیس میں. اسٹرنگ کے ساتھ ہم نے ہینڈلنگ تھوڑی سی دیکھی ہے, تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جاوا کلاس کا یا ہماری جاوا اے پی آئی میں اسٹرنگ کلاس کا کون سا فنکشن ہے جو کہ ایک اسٹرنگ کو اپر کیس میں کنورٹ کر دے گا. اسکرین پہ آپ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں جاوا ڈاک. یہ جاوا ڈاک ڈاؤن لوڈیبل ہے, آپ اس کو ایکسٹریکٹ کر لیں جاوا ڈاک کے فولڈر میں. ونس یو ہیو ایکسٹریکٹڈ دیٹ انٹو اے جاوا ڈاک فولڈر, ڈاکس کے فولڈر کے اندر آ جائے. ڈاکس کے فولڈر کے اندر آپ کو ملے گا ایک index.html کا پیج. یہ ہمارا جاوا ڈاکیومنٹیشن کا مین پیج ہے. یہ ہمارے پاس جاوا کی ڈاکیومنٹیشن اوپن ہو گئی ہے. اس جاوا کی ڈاکیومنٹیشن میں یہ ہمارے پاس پوری جاوا پلیٹ فارم کی ایک پکچر ہے. جتنے بھی ہمارے پاس جاوا کے اندر ڈفرینٹ پیکیجز ہیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں, JDBC, java.io, اور یہ سارے پیکیجز جتنے بھی ہمیں جو جاوا لینگویج پرووائڈ کرتی ہے وہ یہاں پہ ایک فگر کی فارم میں ہمارے پاس ہیں. ڈاکیومنٹیشن تک پہنچنے کے لیے فردر اس کو نیچے اسکرال کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس ایک ہائپر لنک آپ کو نظر آ رہا ہوگا, جاوا 2 پلیٹ فارم اے پی آئی اسپیسیفکیشن. یہ ہماری ڈاکیومنٹیشن کا لنک ہے. یہ ایک انٹرنیٹ ایکسپلورر کی آپ کو ونڈو نظر آ رہی ہے جس میں 3 فریمز ہیں, جو آپ کو سینٹر میں ایک بڑا فریم نظر آ رہا ہے. اس میں جاوا کے سارے پلیٹ فارم اور اس کے پیکیجز دیے ہوئے ہیں. جیسے دیکھیں کہ یہ java.awt ہے, java.lang کا پیکج. java.lang کا پیکج ہمارے پاس ہر پروگرام میں بائی ڈیفالٹ اویلیبل ہوتا ہے. تو یہاں سے آپ اپنی مرضی کا پیکج سلیکٹ کر سکتے ہیں. جہاں پہ آپ نے جانا ہے javax.swing بھی یہاں پہ نیچے ہوگا, ہم اس کو آپ خود سے دیکھ سکتے ہیں. لیفٹ سائڈ پہ جو آپ کو فریم نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس جاوا کی ساری کلاسز ہوتی ہیں. اگر آپ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کسی پیکج پہ کلک کر لیں گے تو اس پیکج کی اسپیسیفک کلاسز دکھائے گا, اور اگر آپ نہیں کلک کریں گے تو جیسے ٹاپ پہ نظر آ رہا ہے آل کلاسز, یہاں پہ ساری کی ساری کلاسز کی اویلیبلٹی دکھاتا ہے. اور اسی طرح ٹاپ فریم کے اندر ہمارے پاس پیکیجز کا ایک اوور ویو ہے ایک شارٹ ہینڈ فارم میں. سو آئیے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ فائنڈ یہ کرنا چاہتے تھے کہ اسٹرنگ کلاس کا کون سا ایسا فنکشن ہے جو کہ اس کو کنورٹ کر سکتا ہے ایک اپر کیس میں ایک اسٹرنگ کو. تو اس کے لیے اسٹرنگ کلاس کے اوپر آ جاتے ہیں. ہمارے پاس اس کو نیچے اسکرال کر کے ہم آئے ہیں, یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اپنی اسٹرنگ کلاس کے اندر چلتے ہیں. یہاں پہ اسٹرنگ کلاس کی پوری ڈاکیومنٹیشن ہمارے سامنے ہے. جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہر جاوا کی کلاس جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ آبجیکٹ کلاس سے انہیرٹ کرتی ہے. تو ٹاپ پہ اگر آپ دیکھیں
تو اسٹرنگ کلاس جاوا ڈاٹ لینگ ڈاٹ آبجیکٹ سے انہیریٹ کر رہی ہے. یہ ٹاپ پہ ہمیشہ آپ کو کلاسز کا انہیریٹنس اسٹرکچر نظر آئے گا. تھوڑا سا نیچے اسکرال کریں گے تو یہاں پہ اس کلاس سے ریلیٹڈ کچھ انفارمیشن ہوگی, کچھ سیمپل کوڈز ہوں گے جہاں پہ اس کلاس کو یوز کر کے دکھایا گیا ہوگا. تھوڑا اور نیچے آتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس اس کلاس کے اندر اگر کوئی فیلڈز ڈیفائنڈ ہیں یا کوئی ویریبلس ڈیفائنڈ ہیں وہ فیلڈ سمری میں نظر آئیں گے. اس کلاس کی جو کنسٹرکٹرز ہیں ان کی یہ ساری بریف ایکسپلینیشن اور ان کے میتھڈس کے سگنیچر یہاں پہ ہمارے پاس اویلیبل ہوں گے. تھوڑا نیچے اسکرال کرتے ہیں. آگے آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس اس کلاس میں کون کون سے میتھڈز اویلیبل ہیں. میتھڈز والے ٹیبل کے اندر جیسے ہمارے پاس کار ایٹ کا فنکشن ہے. کار ایٹ کا فنکشن ایک انٹ لیتا ہے, یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جو ہم اس کے اندر پاس کرتے ہیں, اور نیچے آپ دیکھیں تو چھوٹی سی ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے کہ اٹ ریٹرنز دا کریکٹر ویلو ایٹ دا اسپیسیفائڈ انڈیکس. تو جو میتھڈ کی ریٹرن ٹائپ ہوتی ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ یہاں پہ لکھی ہوتی ہے. جیسے یہ میتھڈ کیونکہ ایک کریکٹر ریٹرن کرے گا تو اس کی ریٹرن ٹائپ کار ہے. اگر یہ میتھڈ جو ہے یہ آبجیکٹ پہ نہیں بلکہ کلاس پہ آپریٹ کرتا ہو یعنی کہ اسٹیٹک ہو تو یہاں پہ اسٹیٹک کا ورڈ بھی لکھا ہوگا. جیسے کاپی ویلو آف, سیکنڈ لاسٹ جو آپ کے سامنے لائن نظر آ رہی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کاپی ویلو آف یہ ایک اسٹیٹک میتھڈ ہے. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اگر کسی میتھڈ کے اوپر ہم ڈیٹیلڈ تھوڑی سی ایکسپلینیشن لینا چاہ رہے ہوں تو ہمیں کیا کریں گے. جیسے ہم یہاں پہ ایک اپر کیس لیٹر میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں, اپر کیس ورڈ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی اسٹرنگ کو, تو یہاں پہ ٹو اپر کیس کا ایک فنکشن نظر آ رہا ہے. اس کی ایکسپلینیشن دیکھیں, کنورٹس آل آف دا کریکٹرز ان دا اسٹرنگ ٹو اپر کیس یوزنگ دا رولز آف دا ڈیفالٹ لوکیل. یہ لوکیل وغیرہ ہم دیکھیں گے کیا ہے. ٹو اپر کیس کے میتھڈ ایک اسٹرنگ ریٹرن کرتا ہے. کسی بھی میتھڈ کی آپ فردر ایکسپلینیشن لینا چاہتے ہو تو اس پہ کلک کریں اور آپ کے پاس وہاں پہ ٹو اپر کیس کا میتھڈ آ جائے گا, اس کی فردر ایکسپلینیشن. سو یہ جو ابھی آپ نے تھوڑی سی ہمارے ساتھ ایگزامپل دیکھی, اس میں ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ جاوا ڈاک کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں اور جاوا ڈاکیومنٹیشن کو یوز کر کے ہم کسی بھی کلاس کے بارے میں فردر انفارمیشن لے سکتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے اسٹرنگ کلاس کا ہم نے دیکھا, ہم جاننا چاہتے تھے کہ کوئی ایسا فنکشن کیا ہے اس میں جو کہ ہماری اسٹرنگ کو کنورٹ کر دے پورے کے پورے اپر کیس میں. تو ابھی ہم نے ایک فنکشن جا کے نکالا ہے ٹو اپر کیس کا. جو نیکسٹ سلائڈ ہے اس میں آپ اس کا یوز بھی اب دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہم نے اسٹرنگ کو اپر کیس میں, ایک اسمال اسٹرنگ کو اپر کیس میں کنورٹ کر دیا ہے. جاوا ڈاک جو ہے یہ آپ کے لیے یوز کرنا بہت ہی میں کہوں گا کہ ضروری امپورٹنٹ ہے, اور اٹس ایبسلیوٹلی نیسسری دیٹ یو لرن ہاؤ ٹو یوز دس ڈاکیومنٹیشن. اف یو کین ناٹ یوز ڈاکیومنٹیشن یو کین ناٹ لرن پروگرامنگ ویری کوئکلی. اور یہ ہر لینگویج کے ساتھ ٹرو ہے کیونکہ اتنے سارے آج کل جتنی بھی لینگویجز آ رہی ہیں اتنے ساری ان میں کلاسز ہوتی ہیں, اتنے سارے میتھڈز ہوتے ہیں دیٹ نو ون کین ریمبر آل دا کلاسز آل دا میتھڈز. ایون آپ اسائنمنٹ بنا رہے ہیں اس میں ہم نے آپ کو کوئی نیا کام کرنے کو دے دیا, یو وونٹ بی ایبل ٹو ریمبر ایچ اینڈ ایوری میتھڈ جو آپ ڈیلی یوز کرتے ہیں. مے بی یس ان کو وہ آپ کو یاد ہوں گے لیکن سارے میتھڈس پتہ نہیں ہوں گے, پھر بہت دفعہ نیا کام کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے ڈاکیومنٹیشن کا یوز جب تک نہیں آئے گا تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے, خواہ وہ مائکروسافٹ بیس لینگویجز ہوں, وہ سان بیس یا کوئی اور لینگویجز ہوں. سو یوزنگ ڈاکیومنٹیشن از ون تھنگ دیٹ یو کین ناٹ, اس سے آپ نہیں اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتے اور آپ کو ہر حال میں وہ سیکھنا ہی ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ سارا اس کو دیکھیں گے کہ کیسے ڈاکیومنٹیشن کو یوز کرتے ہیں, اور اس جتنی دفعہ آپ کو ضرورت پڑے گی آپ اس کو یوز بھی کریں گے. فیوچر میں جا کے تھوڑا سا آگے کچھ لیکچرز جا کے ہم ڈفرینٹ انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ یوز کرنا شروع کر دیں گے جس میں آپ کو یہ ڈاکیومنٹیشن کی بلٹ ان سپورٹ بھی مل جائے گی. لیکن فار دا ٹائم بینگ جب آپ نوٹ پیڈ یوز کر رہے ہیں, بیسکس سیکھ رہے ہیں, ڈاکیومنٹیشن زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. ڈاکیومنٹیشن اور کامن ایررز, یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جس پہ آج ہم نے کلاس کا اسٹارٹ کا کچھ ٹائم اسپینڈ کیا ہے. میرے خیال میں یہ بہت ضروری تھی کیونکہ آپ پروگرامنگ کریں گے تو پھر یہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی, ایررز بھی آئیں گے اور ڈاکیومنٹیشن کو بھی یوز کرنا پڑے گا. ایک چیز ذہن میں یہ رکھیں کہ پروگرامنگ ہمیشہ کرنے سے آتی ہے, لیکچر سننے سے یا کسی کا بنا ہوا پروگرام دیکھنے سے یا سمجھنے سے کبھی نہیں آتی. سو ڈو سیٹ ڈاؤن آن یور کمپیوٹرز اینڈ کوڈ کمپائل, ڈیبگ دیٹ کوڈ, رن دیٹ, only then you'll be able to learn program. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے سامنے کوڈ آتے جائیں, آپ وہ سمجھتے جائیں کسی اور نے بنایا ہے, آپ نے وہ سمجھ لیا ہے اینڈ you'll say کہ I'm a master programmer. بیکاز جب آپ کوڈنگ کرتے ہیں تو جو پرابلم سالونگ کا پروسیس ہے جس سے آپ بریک ڈاؤن کرتے ہیں چیزوں کو, that teaches you how to code, how to develop the logic. یہ ہمارا شروع کا پورشن تو نکل گیا ایررز پہ اور ڈاکیومنٹیشن پہ. لاسٹ ٹائم ہم نے ایک کلاس بنانی سیکھی تھی, تھوڑی سی میں نے کہا کہ ہم آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ دیکھ لیں کہ جاوا میں کیسے کی جاتی ہے, تاکہ آپ نے جو کانسیپٹ
سیکھے ہیں C++ کے ساتھ, یو ول بی ایبل ٹو اپلائی دوز کانسیپٹس ان جاوا. تو تھوڑا سا ہم اوپ کے ساتھ آگے چلتے ہیں. ہم تھوڑی سی اوپ پہ بات کریں گے اور اوپ میں اس پہ بات کریں گے انہیریٹنس کے اوپر. انہیریٹنس جو ہے وہ جاوا میں C++ کی طرح فنکشنز دیتی ہے. کچھ ایک دو چیزیں ہیں جو ہمیں ریسٹرکٹ کرتی ہیں, وہ ریسٹرکٹ کرتی ہیں یا ہماری کوڈنگ کو آسان کر دیتی ہیں. یہ ایک آرگیومنٹ ہے, ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. C++ کے اندر آپ انہیریٹنس کرتے ہیں تو انہیریٹنس کا بیسک مقصد کیا ہوتا ہے؟ انہیریٹنس کا ہمیں پتہ ہے کہ ایک بیسک سا پرنسپل ہے کہ اٹس اے پرنسپل آف ری یوز. آپ نے ایک کوڈ لکھ لیا ہے, وہ کوڈ کہیں اور بھی استعمال ہونا ہے, تو انسٹیڈ آف کاپی پیسٹنگ دیٹ کوڈ اگین اینڈ اگین, وی کین انہیریٹ آور کلاسز فرام ادر کلاسز اینڈ وی ول بی ایبل ٹو ری یوز دیٹ کوڈ. سو انہیریٹنس ہمیں کوڈ کی ری یوزیبلٹی پرووائڈ کرتی ہے, ہمارے کوڈ کو بہتر کر دیتی ہے. بہت ساری کلاسز میں جو کامن کوڈ ہوتا ہے وہ ایک ہی جگہ پہ چلا جاتا ہے. فار ایگزامپل امپلائیز بہت ٹائپ کے ہیں ہماری آرگنائزیشن میں. ویو گاٹ ٹیچرز, ویو گاٹ ٹی ایز, ویو گاٹ کنٹینٹ ڈیولپرز, ویو گاٹ پروڈیوسرز, جیسے وی یو کی میں بات کروں. اب امپلائی کی یہ سارے امپلائیز کی کچھ کامن فنکشنالٹی ہے اور کچھ ان کی اسپیسیفک فنکشنالٹی ہے. فار ایگزامپل ٹیچر کی اسپیسیفک فنکشنالٹی ہے کہ وہ لیکچرز ڈلیور کرتا ہے. پروڈیوسر کی اسپیسیفک فنکشنالٹی ہے کہ وہ ان لیکچرز کو ریکارڈ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور پھر آگے پوسٹ پروڈکشن میں ساتھ بتاتے ہیں, گائڈ کرتے ہیں. ٹی ایز آپ کی ہیلپ کرتے ہیں اس لیکچر کے مٹیریل کو ڈیولپ کرنے میں, ہماری مدد کرتے ہیں. تو کچھ ان کی اسپیسیفک فنکشنالٹی ہے, بٹ ایز این امپلائی وی آل گیٹ سم آئی ڈی, وی آل گیٹ سیلری, وی آل گیٹ سم کامن تھنگس. سو یہ جو کامن چیزیں ہیں ہم ان کو ایک کلاس میں رکھ لیتے ہیں, امپلائی کلاس میں, اور باقی کلاسز میں, کیونکہ ہر کلاس میں ان کو اس سے انہیریٹ کرا لیتے ہیں. سو یہ آپ نے انہیریٹنس کے کانسیپٹس میں پڑھا ہوگا. جہاں پہ ڈفرنس آتا ہے جاوا اور C++ کے اندر, وہ میں چیزیں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں. تھوڑا سا ہم سینٹیکس بھی اس کا دیکھ لیں گے تاکہ آپ وہ اچھی طرح ڈفرینشیٹ کر سکیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ C++ میں ملٹیپل انہیریٹنس آپ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل مائی کلاس A کین سائملٹینیسلی انہیریٹ فرام کلاس B اینڈ کلاس C. سو B اور C ٹاپ پہ ہیں, A ان سے انہیریٹ کریے تو A میں B کی بھی فنکشنالٹی انہیریٹ ہو جائے گی, C کی فنکشنالٹی بھی انہیریٹ ہو جائے گی, دونوں کا کوڈ ری یوز کر سکتی ہے. جاوا میں ملٹیپل انہیریٹنس کو ختم کر دیا گیا ہے. جاوا میں یو کین اونلی ڈو سنگل انہیریٹنس. سو اٹ مینس دیٹ آئی کین اونلی انہیریٹ فرام ون کلاس. تو اگر کبھی ہمیں دو کلاسز انہیریٹ کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ کیا کوئی ایسی سچویشن نہیں ہو سکتی؟ ہر سچویشن کا سولوشن ہے جو کہ سنگل انہیریٹنس سے بھی ہو جاتا ہے. وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکیں گے. سو ہم ساری کوڈنگ کریں گے, آپ یہیں پہ دیکھیں گے. ایک دو اور تھوڑے چھوٹے فرق جو کہ ابھی ہم کوڈنگ میں بھی دیکھ لیں گے, کہ سارے کے سارے میتھڈس جو جاوا کے اندر ہوتے ہیں یہ ورچوئل فنکشنز ہوتے ہیں بائی ڈیفالٹ. سو اس کا مطلب ہے کہ ایک کلاس میں جب بھی میں کوئی فنکشن ڈیفائن کروں گا وہ ورچوئل فنکشن ہوگا, مجھے اس کے ساتھ ورچوئل کا ورڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب میں اس کی چائلڈ کلاس جا کے بناؤں گا تو وہ وہاں پہ اوور رائڈ میں کر سکتا ہوں. سو سارے کے سارے فنکشنز ورچوئل فنکشنز ہوتے ہیں, اور انہیریٹنس کا ماڈل جو ہے وہ سنگل انہیریٹنس پہ ہوتا ہے. سو انہیریٹنس کی ایگزامپل دیکھنے سے پہلے یہ اچھا میرے خیال میں آئیڈیا ہوگا کہ میں آپ کو وہ ویکیبلری تھوڑی سی ریوائز کرا دوں جو کہ میں یوز کروں گا. سو انہیریٹنس کے اندر پیرنٹ کلاس کے لیے ہم ورڈ پیرنٹ کلاس بھی یوز کرتے ہیں, سپر کلاس بھی یوز کرتے ہیں, اور جو چائلڈ کلاس ہوتی ہے چائلڈ بھی یوز ہوگا, سب کلاس کا ورڈ بھی یوز ہوگا. سو یہ وہ ورڈز ہیں جو کہ کامنلی آپ کو ملیں گے. C++ میں جب آپ انہیریٹنس کرتے تھے تو آپ کولن ایک لگاتے تھے اور اس کے بعد بتاتے تھے کہ آپ کس کلاس سے انہیریٹ کر رہے ہیں. انہیریٹنس جو ہے وہ نیچر میں کیا کرتی ہے؟ ایک کلاس میرے پاس امپلائی ہے اور ایک کلاس ٹیچر ہے. ٹیچر کلاس کے اندر امپلائی کلاس والی تو ساری فنکشنالٹی ہے ہی, لیکن اس کے علاوہ کچھ ایڈیشنل فنکشنالٹی ہے. سو بیسیکلی ٹیچر کلاس جو ہے یہ امپلائی کلاس کو تھوڑا سا بڑھا رہی ہے, یہ امپلائی کلاس سے اتنا اس نے ایڈیشن کر دی, ایکسٹینڈ کر رہی ہے. سو اس لیے جاوا میں انہیریٹنس کے لیے کی ورڈ یوز ہوتا ہے ایکسٹینڈس. سو آئی سے کلاس ٹیچر ایکسٹینڈس امپلائی, یہ امپلائی کلاس کی فنکشنالٹی کو ایکسٹینڈ کر رہی ہے. جنرلائز کلاس امپلائی ہے, اسپیسیفک کلاس ٹیچر ہے. تو یہ انہیریٹنس کی کچھ ویکیبلری ہے. اس کی تھوڑی سی ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو ذرا پتہ چلے کہ یہ کیسے ہوگی. سو ہمارے پاس ایک امپلائی کلاس ہے, اور جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ساری کی ساری کلاسز بائی ڈیفالٹ آبجیکٹ کلاس سے تو انہیریٹ کر ہی رہی ہوتی ہیں. سو اگر ہم کسی کلاس کی انہیریٹنس مینشن نہیں کرتے تو اٹ مینس دیٹ کلاس انہیریٹس فرام دا کلاس آبجیکٹ وچ از اے کلاس پرووائڈیڈ بائی دا جاوا. اور امپلائی کلاس سے ٹیچر اور مینیجر جو ہے یہ انہیریٹ کر رہے ہیں. کوڈ کے اوپر ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے دیکھیں گے. سو سب سے پہلے اس کے لیے ہم اپنی امپلائی کلاس ڈیفائن کرتے ہیں, پبلک کلاس امپلائی, اور اس میں ہمارے پاس دو ویریبلس ہیں,
ایک انٹیجر اس کی آئی ڈی کے لیے ہم نے رکھ لیا ہے اور اسٹرنگ نیم رکھ لیا ہے. یہاں پہ ہم نے ڈیلیبریٹلی جو ایکسیس ماڈیفائر یوز کیا ہے وہ پروٹیکٹڈ ہم نے یوز کیا ہے تاکہ آپ اس کو سی پلس پلس کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں. سو پبلک پرائیویٹ پروٹیکٹڈ آپ اسی طرح یوز کریں گے جیسے کہ آپ سی پلس پلس میں یوز کرتے رہے ہیں. سو لیٹس ڈیفائن اے پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر فار امپلائی. امپلائی کلاس کا ایک پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر ہے جس میں آئی ڈی اور نیم پاس ہو رہا ہے. یہ آئی ڈی ہم امپلائی کلاس کے کلاس ویریبل آئی ڈی کو اسائن کر دیتے ہیں اور نیم ہم امپلائی کلاس کے نیم ویریبل کو اسائن کر دیتے ہیں. ریمبر دیٹ وی ڈو ناٹ ہیو اینی انیشلائزیشن لسٹ ان جاوا. پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر بنانے کے بعد نیکسٹ کنسٹرکٹر جو ہے وہ ہم ڈیفالٹ کنسٹرکٹر بنا رہے ہیں. یہ بھی ہم نے ڈیلیبریٹلی تھوڑا سا اس طرح سے بنایا کہ آپ کو ایک اور اس کی فنکشنالٹی بتا سکیں. امپلائی کلاس کے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کے اندر سے جو کہ کوئی بھی آرگیومنٹ نہیں لے رہا, اگر ہم نے ویلیو سیٹ کرنی ہے تو ہمارے پاس دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم آئی ڈی کی ویلیو 10 سیٹ کر دیں, ایک ڈیفالٹ ویلیو, اور ہم نیم کی ویلیو ناٹ سیٹ لکھ دیں. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہم ایک دوسرا کنسٹرکٹر کال کر لیں, سو ایک کنسٹرکٹر سے دوسرا اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کال کرنا چاہتے ہیں, تو اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کال کرنے کے لیے ورڈ ہوتا ہے دس. سو ہم جو ہمارا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر وہ کنسٹرکٹر ہے جو کہ کوئی پیرامیٹر نہیں لے رہا, اگر اس کے اندر سے ہم 2 پیرامیٹر کنسٹرکٹر کال کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کی ورڈ یوز کریں گے دس اور بریکٹس میں پاس کر دیں گے پیرامیٹر. سو پیرامیٹرس کے ساتھ یہ بات پتہ چلے گی ہماری جاوا کی رن ٹائم انوائرمنٹ کو کہ اس نے کون سا کنسٹرکٹر کال کرنا ہے. اگر 2 پیرامیٹرس پاس کریں گے تو وہ کنسٹرکٹر کال کرے گا کہ جو 2 پیرامیٹرس لے رہا ہے. 3 پیرامیٹرس پاس کریں گے تو وہ کنسٹرکٹر کال ہوگا جو کہ 3 پیرامیٹرس لے رہا ہے. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہاں پہ ہم نے ڈیفائن کر دیے ہیں اس کے اسٹینڈرڈ گیٹرز اینڈ سیٹرز. سو سیٹ آئی ڈی ایک فنکشن ہے جو کہ انٹیجر لے رہا ہے. سملرلی پبلک انٹ گیٹ آئی ڈی is returning ID to us. Similarly, set name and get name, these are the accessors and getters for the name variables. تو اب تک ہم کام کر چکے ہیں. ہم نے ایک امپلائی کلاس کے ویریبل ڈیفائن کیے ہیں. We have defined the constructor and we have defined the standard getter and setter. And let's define one or two more functions. ایک ہم نے public void display کا فنکشن بناتے ہیں جس کا کام ہے کہ امپلائی کلاس کے جو ویریبلس ہیں ان کو ڈسپلے کر دے. امپلائی آئی ڈی اور امپلائی نیم ہم نے اس میں ڈسپلے کر دیا ہے. اور اسی طرح ہم ایک پبلک اسٹرنگ ٹو اسٹرنگ, یہ ٹو اسٹرنگ کا جو فنکشن ہے یہ آبجیکٹ کلاس کے اندر پہلے سے اویلیبل ہوتا ہے. اینڈ سنس ایوری کلاس انہیریٹس فرام دا آبجیکٹ کلاس بائی ڈیفالٹ, سو دیٹ از وائی یہ فنکشن ہمارے پاس یہاں بھی ہوتا ہے. اگر ہم اس کو یہاں پہ ڈیفائن نہ بھی کریں تو میں امپلائی کے کسی بھی فنکشن میں ٹو اسٹرنگ کا فنکشن کال کر سکتا ہوں. لیکن یہاں پہ ٹو اسٹرنگ کے فنکشن کو ہم اوور رائٹ کر رہے ہیں تاکہ اس میں ہم اپنے مطلب کی چیز بنا سکیں. اور یہاں پہ ہم کیا دے رہے ہیں, آئی ڈی پلس نیم, یہ اسٹرنگ بنا کے ہم ریٹرن کر رہے ہیں. سو یہ ہمارے پاس فنکشن آ گیا, ایک ڈسپلے کا فنکشن آ گیا, ایک ہمارے پاس ٹو اسٹرنگ کا فنکشن آ گیا. امپلائی کے اندر یاد رکھیے گا کہ ہمارے پاس آئی ڈی ہے اور نیم ہے. اب ایک کلاس ہم اور بناتے ہیں جو کہ امپلائی کلاس سے انہیرٹ کرے, اور اس کلاس کا نام ہمیں رکھتی ہے ٹیچر. سو پبلک کلاس ٹیچر اینڈ اٹ ایکسٹینڈس فرام امپلائی. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکسٹینڈ کا کی ورڈ جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں انہیریٹنس دکھانے کے لیے. سو بیسیکلی ہماری ٹیچر کلاس, دس ٹیچر کلاس از ایکسٹینڈنگ دا امپلائی کلاس. ٹیچر کلاس امپلائی کلاس انہیریٹ کر رہی ہے. انہیریٹنس کی وجہ سے یہاں پہ نیم اور آئی ڈی کا ویریبل آلریڈی اویلیبل ہوگا. یہاں پہ ہمارے پاس ڈسپلے کا فنکشن بھی اویلیبل ہوگا. یہاں پہ ہمارے پاس ٹو اسٹرنگ کا فنکشن بھی اویلیبل ہوگا, اور وہ فنکشن اویلیبل ہوگا جو کہ امپلائی کلاس میں ہم آلریڈی ڈیفائن کر چکے ہیں بائی انہیریٹنس. ساری چیزیں امپلائی کلاس کی یہاں پہ اویلیبل ہوں گی. سو ٹیچر کلاس میں ایک نئی چیز ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں, دیٹ از اے کوالیفیکیشن. ٹیچرس کی کوالیفیکیشن کے بارے میں ہم کچھ ڈیٹا رکھنا چاہ رہے ہیں. آئیے ٹیچر کلاس کا کنسٹرکٹر کال کرتے ہیں. پبلک ٹیچر, یہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر جو کہ وہ کنسٹرکٹر ہے جو کہ ہمارے پاس کوئی پیرامیٹرز یا کوئی آرگومنٹس نہیں لیتا. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہمیں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں آپ کو یہ ضرور بتایا گیا ہوگا کہ وین ایور وی کریٹ این آبجیکٹ فار اے چائلڈ کلاس, دا پیرنٹ کلاس آبجیکٹ از کریٹڈ فرسٹ. سو پہلے ہمارے پاس امپلائی کلاس کا آبجیکٹ کریٹ ہوگا اور اس کے بعد ایک چائلڈ کلاس کا آبجیکٹ کریٹ ہوگا, بیکاز چائلڈ کلاس کا آبجیکٹ ایڈیشنل انفارمیشن رکھ رہا ہے, باقی انفارمیشن پیرنٹ کلاس کے آبجیکٹ کے اندر پڑی ہوئی ہے. تو جب بھی آبجیکٹ بنانا ہوتا ہے کنسٹرکٹر کے تھرو بنایا جاتا ہے. کنسٹرکٹر جو ہوتا ہے, اگر ہم کوئی کنسٹرکٹر کال نہیں کریں گے یہاں پہ پیرنٹ کلاس کا, تو آٹومیٹیکلی اس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر نو آرگومنٹ کنسٹرکٹر کال ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے کمنٹس میں یہاں لکھا ہوا ہے, implicit call
ٹو سپر کلاس ڈیفالٹ کنسٹرکٹر. تو وہ ہمارا اس کا نو آرگیومنٹ کنسٹرکٹر تھا امپلائی کلاس کا, وہ یہاں پہ کال ہو گیا اور کوالیفیکیشن کو ہم نے یہاں پہ ایک ایمپٹی اسٹرنگ دے دی ہے. لیٹس ڈیفائن اے پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر. سو لیٹس سے that someone wants to construct a teacher object using 3 variables, int I for id, string n for name, and q for qualification. اب اس میں سے name اور id جو ہے یہ ہم ٹیچر کلاس کے اندر تو ڈیفائن کر نہیں رہے, یہ ہمارا ڈیفائن ہو رہا ہے امپلائی کلاس کے اندر. سو یہ ویلیوز ہمیں کسی طرح بھیجنی ہے امپلائی کلاس کے کنسٹرکٹر کو. How can we do that? We can do that by calling a constructor of the employee class which takes in 2 parameters. And we can do this by using the super keyword, super I, n. تو یہاں پہ انفیکٹ امپلائی کلاس کا وہ کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے جو کہ 2 پیرامیٹرز ایکسیپٹ کرتا ہے. یاد رکھیے گا کہ سپر کا جو کال ہوتی ہے اٹ شوڈ آلویز بی دا فرسٹ کال. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کوالیفیکیشن ایکولس ٹو کیو اور اس کے بعد سپر لکھیں. سپر شوڈ آلویز بی دا فرسٹ لائن ان یور کنسٹرکٹر اف یو وانٹ ٹو کال سم کنسٹرکٹر آف دا پیرنٹ کلاس. اگر یہ سپر کی کال یہاں پہ نہیں ہوگی تو آٹومیٹیکلی وہ کنسٹرکٹر کال ہو جائے گا امپلائی کلاس کا جو کہ ڈیفالٹ ہے, کوئی پیرامیٹر نہیں لیتا. اور اگر بائی چانس وہ کنسٹرکٹر وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کر رہا تو اٹ ول بی اے سینٹیکس ایرر, رائٹ. سو وی ہیو ڈیفائنڈ 2 constructors for teacher. One is a no parameter constructor and the other is a parameterized constructor. Next اسٹیج پہ ہم 2 اس کے میتھڈ ڈیفائن کر دیتے ہیں, ون فار اے گیٹر, ون فار گیٹنگ دا کوالیفیکیشن دا اسٹینڈرڈ گیٹر, اینڈ ادر فار سیٹنگ دا کوالیفیکیشن دا اسٹینڈرڈ ایکسیسر میتھڈ. ونس وی ہیو ڈیفائن دیز میتھڈس the next step is to write the display method for our teacher class. ٹیچر کلاس کے ڈسپلے میتھڈ میں ہم ٹیچر کی آئی ڈی, ٹیچر کا نیم اور ٹیچر کی کوالیفیکیشن ڈسپلے کرانا چاہتے ہیں. اب آئی ڈی اور نیم آلریڈی ہم ڈسپلے کرا چکے ہیں ان آر امپلائی کلاس. سو اٹس اے بیٹر آئیڈیا بیکاز the main purpose of the inheritance is to reuse your code. تو reusability کے point of view سے since we have already defined a display method inside the teacher class جس کے اندر ہم نے وہ اپنا ڈیفائن کیا تھا کوالیفیکیشن, ہم نے ڈیفائن کیا تھا آئی ڈی اور ہم نے نیم ڈیفائن کیا تھا, تو کیوں نہ اس میتھڈ کو کال کرنا چاہ رہے ہیں جس کا نام وہی ہے جو کہ چائلڈ کلاس کے میتھڈ کا ہے, یعنی ہم نے چائلڈ کلاس میں میتھڈ کو اوور رائٹ کیا ہوا ہے. سو پبلک وائڈ ڈسپلے یہ ہم نے ڈیفائن کرتے ہیں. ڈسپلے یاد رکھیں گے ہمارا امپلائی کلاس میں بھی ڈیفائنڈ ہے. سو یہاں پہ ہم ڈسپلے کو اوور رائٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ ورچوئل فنکشن تھا, یہاں پہ وہ اوور رائٹ ہو سکتا ہے. تو ہم نے پبلک وائڈ ڈسپلے جب لکھیں گے تو وی آر ایکچولی اوور رائڈنگ دا ڈسپلے فنکشن آف دا امپلائی کلاس. لیکن اس ڈسپلے فنکشن کے اندر ہم کوالیفیکیشن تو ٹیچر کی یہاں سے پرنٹ کرا دیں گے. ہم چاہ رہے ہیں جو امپلائی کلاس میں آلریڈی ڈسپلے فنکشن بنا چکے ہیں جو کہ امپلائی کی آئی ڈی اور نیم ڈسپلے کراتا ہے اس کو یوز کر لیں. سو اس کے لیے جو ورڈ ہمارا یہاں پہ آئے گا دیٹ از سپر اور اس کے بعد اس کا میتھڈ ڈاٹ ڈسپلے. سپر کا ورڈ یاد رکھیں ہمیشہ وہی سب اور سپر کا کانسیپٹ کہ سب کلاس جو ہے ہماری چائلڈ کلاس ہے, سپر کلاسز آر پیرنٹ کلاس. سو اگر آپ نے اپنی پیرنٹ کلاس کا کوئی میتھڈ کال کرنا ہے جس کا وہی نام ہے جو کہ اس میتھڈ کا نام ہے یا اس کلاس کے کسی میتھڈ کا نام ہے تو یوز دا ورڈ سپر. اگر میں یہاں پہ سپر نہیں لگاتا سپر کا ورڈ اور خالی ڈسپلے کال کرتا ہوں تو کیا ہوگا, یہ ڈسپلے اسی کلاس کا ڈسپلے میتھڈ کال ہو جائے گا, اس ڈسپلے کے اندر سے دوبارہ اسی کلاس کا ڈسپلے میتھڈ کال ہو جائے گا اینڈ سو آن. دس میتھڈ ول گو انٹو این انفینٹ ریکرجن جب ہم اس کو کال کریں گے. تو سپر ڈاٹ ڈسپلے ہمارا جو ہے وہ پیرنٹ کلاس کا سپر میتھڈ کال کرے گا. اگر آپ پیرنٹ کے پیرنٹ تک جانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ سپر ڈاٹ ڈسپلے نہیں کر سکتے, وہ پیرنٹ کے اندر جا کے اس کے پیرنٹ کو کال کیجئے. آپ صرف ایک لیول اوپر جا رہے ہیں. یہاں پہ سپر ڈاٹ ڈسپلے ہمارا امپلائی کلاس کے پیرنٹ میتھڈ کو ڈسپلے میتھڈ کو کال کر دیں گے اینڈ دین سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ لائن یہاں پہ ہم نے اپنی کوالیفیکیشن بتا دی ہے. اینڈ دین ٹو اسٹرنگ میتھڈ بھی ہم اوور رائڈ کر دیتے ہیں. سو اگین اسٹرنگ بنانے کے لیے وی کال دا سپر ڈاٹ ٹو اسٹرنگ میتھڈ, اور سپر کا ورڈ جو ہے امپلائی کلاس کے تک چلا جائے گا اور ٹو اسٹرنگ اس کے ٹو اسٹرنگ کو کال کر دے گا. سو وی آر گیٹنگ اسٹرنگ فرام دا امپلائی کلاس اور اس میں امپلائی کی انفارمیشن ڈال دی ہے اور یہاں سے ہم نے کوالیفیکیشن کی انفارمیشن جو ہے اپینڈ کر دی ہے اینڈ وی آر ریٹرننگ دیٹ اسٹرنگ. سو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے ابھی تک کہ آپ اپنی امپلائی کلاس
بنا سکتے ہیں, آپ اپنی ٹیچر کلاس بنا سکتے ہیں, اور ان کلاسز کے بیچ میں ہو رہی ہے انہیریٹنس. انہیریٹنس کے لیے ورڈ یوز ہوا, کی ورڈ یوز ہوا ایکسٹینڈس. اسی طرح جو آپ کے پاس جب ہم نے کنسٹرکٹر کال کرنا تھا چائلڈ کلاس سے پیرنٹ کلاس کا, تو ہم نے ورڈ یوز کیا سپر. سملرلی چائلڈ کلاس میں بیٹھ کے پیرنٹ کلاس کی کوئی میتھڈ کال کرنے, اگین سپر ڈاٹ میتھڈ نیم یوز کیا. ایکسٹینڈ کا ورڈ جیسا کہ انڈیکیشن دے رہا ہے کہ کلاس بڑی ہو رہی ہے ان ٹرمز آف اسپیسیفکیشن کے, اس میں کچھ زیادہ چیزیں بتائی جائیں گی. دوسری چیز جو یاد رکھنے والی ہے کہ جاوا میں سنگل انہیریٹنس ماڈل ہے, ملٹیپل انہیریٹنس کو سپورٹ نہیں کرتی. سو ایٹ اے ٹائم یو کین اونلی انہیریٹ یور کلاس فرام ون انہیریٹنس, یو کین اونلی انہیریٹ یور کلاس فرام ون پیرنٹ کلاس. انہیریٹنس استعمال کرتے ہوئے کوڈ رییوزیبلٹی ہمارے پاس آ جاتی ہے. ہمیشہ جو خیال رکھیے کہ اچھی پروگرامنگ یہ بتاتی ہے کہ انہیریٹنس جب آپ یوز کریں تو خالی کوڈ ری یوز آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے, تھوڑا سا اس چیز کا بھی خیال رکھا کریں کہ از آ ریلیشن شپ سیٹسفائی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, بیکاز اٹ گیوز اے گڈ آرکیٹیکچر ٹو یور پروگرام. تو اس کیس میں اگر ہم دیکھیں انہیریٹنس ہمیں پتہ ہے کہ از آ ریلیشن شپ ہوتی ہے, تو ٹیچر از این امپلائی, میک سینس. سو یہاں پہ انہیریٹنس کرنا کوڈ ری یوز کے حوالے سے بھی ایک اٹ میک سینس, اٹ آلسو میک سینس وین وی ٹاک اباؤٹ دا از اے ریلیشن شپ. تو یہ 2-3 چیزوں کا خیال رکھا کرے. تو یہ ہم نے آپ کے سامنے ایک کلاس ڈیفائن کی ہے, امپلائی کلاس, اور ساتھ ہی ہم نے اس کی ایک چائلڈ کلاس بھی ڈیفائن کر دی ہے وچ از اے ٹیچر کلاس. اب ایسا کریں گے کہ اس کلاس کے آبجیکٹس بنا کے ہم اس کو رن کر کے دیکھ لیتے ہیں. آپ بلکہ اس کو خود بھی کر سکتے ہیں, ہمارے کچھ ہینڈ آؤٹس میں بھی یہ ہوگا. آپ دیکھیں تو ہم نے کلاسز ڈیفائن کرتے ہوئے بیچ میں ڈیبگ اسٹیٹمنٹس بھی ڈالی ہوئی ہیں. سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹلن ڈالا ہوا ہے, تو اٹ ول انڈیکیٹ یو کہ کہاں پہ کون سا کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے, کون سا کنسٹرکٹر کون سا آبجیکٹ کہاں پہ چل رہا ہے. تو یہ جو آپ کے پاس کرنٹ سلائڈ اب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اس پہ ہم نے یہ دکھایا ہوا ہے کہ اب پہلے ہم نے ایک امپلائی ای, ایک نیا امپلائی آبجیکٹ کریٹ کیا ہے, اور پھر ہم نے ایک ٹیچر ٹی, ایک نیا ٹیچر آبجیکٹ کریٹ کیا ہے. ای کا ڈسپلے فنکشن کال کیا ہے اور ٹی کا ڈسپلے فنکشن کال کیا ہے. یاد ہوگا آپ کو کہ ٹی کے ڈسپلے فنکشن کے اندر سے ای کا ڈسپلے فنکشن, امپلائی کا ڈسپلے فنکشن بھی کال ہوتا ہے. سو ایکسپیکٹڈ آؤٹ پٹ یہاں پہ کیا آنی چاہیے, جب آپ ای ڈاٹ ڈسپلے کریں گے تو ہمارے پاس آنا چاہیے خرم, اور اس کا خرم احمد کا ڈیٹا, اور ساتھ لکھا ہوگا امپلائی آئی ڈی اور 89 نیم خرم احمد. اور جب آپ ٹیچر ڈاٹ ڈسپلے ٹی ڈاٹ ڈسپلے کریں گے تو اس میں بھی پہلے امپلائی آئی ڈی اور نیم لکھا آنا چاہیے, اور پھر کوالیفیکیشن آنی چاہیے, بیکاز ہم نے اس کے اندر سے ٹیچر کلاس کے اندر سے امپلائی کا بھی ڈسپلے کال کیا ہوا ہے. تو ذرا اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا آ رہا ہے. جاواز ہم نے دونوں کلاسز کو, امپلائی کو بھی ٹیچر کو بھی کمپائل کر دیا ہے, اور یہ ٹیسٹ کلاس کے اندر اس کے آبجیکٹس بنا کے ہم اس کو رن کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں جو ہمارے پاس ان پٹ آپ کی آؤٹ پٹ آ رہی ہے وہ ویسی آ رہی ہے جیسے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. نیکسٹ جو ہم چیز ڈسکس کریں گے دیٹ از پالیمارفزم. پالیمارفزم بھی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے اندر وہی آپ نے ڈسکس کیا ہوگا. ایک بریف سا کوئک سا ریویو کہ ایک چیز کی جب ڈفرینٹ شیپس ہو جائیں تو دیٹ از پالیمارفزم. مارف شیپ, پالی مینی, سو مینی شیپس. اب یہاں پہ ذرا آپ دیکھیں تو امپلائی کلاس کی کیا کیا شیپس ہو سکتی ہیں. امپلائی کلاس کین بی ایک ٹیچر امپلائی ہو سکتا ہے, پروڈیوسر امپلائی ہو سکتا ہے, ٹی اے امپلائی ہو سکتا ہے, بہت سارے اور امپلائی ہو سکتے ہیں. تو امپلائی کلاس کین ہیو ڈفرنٹ شیپس. اٹ کین بی اے ٹی اے, اٹ کین بی اے ٹیچر, اٹ کین بی اے پروڈیوسر. سملرلی جب آپ اس کے اوپر میتھڈ کال کریں گے, پالیمارفزم میں آپ نے پڑھا ہوگا, تو اپروپریٹ میتھڈ جا کے کال ہو جائے گا. اگر میرے پاس ایک پیرنٹ کلاس کا آبجیکٹ ہے, ایک پیرنٹ کلاس کا ریفرنس ہے, اور اس کے تھرو میں پوائنٹ کر سکتا ہوں ایک پیرنٹ کلاس کے آبجیکٹ کو بھی, اور اس کے تھرو میں پوائنٹ کر سکتا ہوں ایک چائلڈ کلاس کے آبجیکٹ کو بھی. تو میں اگر لکھتا ہوں امپلائی ای, تو امپلائی ای کے آگے میں یہ بھی لکھ سکتا ہوں امپلائی ای اکولس ٹو نیو امپلائی, اور میں امپلائی ای کے آگے یہ بھی لکھ سکتا ہوں اکولس ٹو نیو ٹیچر. وائی آئی کین ڈو دس, بیکاز ٹیچر از اے امپلائی. انٹ کو میں ایک انٹیجر کو انٹ ٹائپ کے ویریبل میں اسٹور کرتا ہوں نا, تو امپلائی کو امپلائی ٹائپ کے ویریبل میں اسٹور کروں گا. اینڈ سینس ٹیچر از آلسو این امپلائی, سو ٹیچر کو بھی میں امپلائی ٹائپ کے ویریبل پہ اسٹور کر سکتا ہوں. اب جاوا اور سی پلس پلس کے اندر بھی آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ میتھڈ بائنڈنگ ہوتی ہے رن ٹائپ پہ, رن ٹائم پہ ٹائپ آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے اور اپروپریٹ میتھڈ کو کال چلی جاتی ہیں. جاوا میں بھی ویسے ہی ہوتا ہے. سو میں اگر میرا ای آبجیکٹ امپلائی کلاس کو پوائنٹ کر رہا ہے, ایک امپلائی کلاس کے آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے, اور اس پہ میں ڈسپلے کا میتھڈ کال کرتا ہوں,
تو امپلائی کلاس کا ڈسپلے میتھڈ کال ہوگا. لیکن اگر میرا امپلائی ایک جو ریفرنس ہے وہ ایک ٹیچر کلاس کے آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے, ڈیو ٹو انہیریٹنس وہ پوائنٹ کر سکتا ہے, تو وہاں پہ جب میں ڈسپلے کا فنکشن کال کروں گا تو اب جا کے کال ہوگا ڈسپلے کا فنکشن ٹیچر کلاس کا. یہ ساری باتیں اوپ کے اندر آپ نے سیکھی ہوں گی, صرف تھوڑی سی اس کی ڈیمانسٹریشن ہم دیکھ لیتے ہیں. سو یہ ایک ہماری ٹیسٹ کلاس ہے, پیچھے سے ہم دونوں کلاسز کو استعمال کر رہے ہیں جو کہ ہم نے ٹیچر کلاس اور امپلائی کلاس آپ کے ساتھ ابھی ڈیفائن کی ہے. دو امپلائی ٹائپس کے ریفرنس ہم لے لیتے ہیں, ریفرنس 1 اینڈ ریفرنس 2. ریفرنس 1 کے اندر ہم ایک آبجیکٹ بنا رہے ہیں وچ از نیو امپلائی, اور اس کو 89 اور خرم احمد دے دیا. اور ریفرنس 2 کے اندر ایک ہم آبجیکٹ بنا رہے ہیں وچ از نیو ٹیچر. اب ریفرنس 2 ہے, اس کی ٹائپ ٹیچر بھی ہو سکتی ہے, ہم یہ بھی ڈیفائن کر سکتے تھے ٹیچر ریف 2, لیکن ہم نے اس کی ٹائپ یہاں پہ ڈیلیبریٹلی امپلائی رکھی ہوئی ہے, جسٹ ٹو شو یو کہ امپلائی کلاس کا ریفرنس جو ہے, سنس اٹس اے پیرنٹ کلاس, اٹ کین پوائنٹ ٹو این آبجیکٹ آف اے چائلڈ کلاس بیکاز ٹیچر از این امپلائی. Now when we call ref1.display, امپلائی کا ڈسپلے میتھڈ کال ہو گیا. اب جب ہم کال کریں گے ref2.display, ref2 کی ٹائپ اگر آپ ڈکلیئر کرتے ہوئے دیکھیں تو وہ ہے امپلائی, لیکن ایکچولی جو اس کے ساتھ آبجیکٹ چلا آ رہا ہے وہ ہے ایک ٹیچر کلاس کو. تو یہاں پہ ref2.display کریں گے تو امپلائی کلاس کے ڈسپلے میتھڈ کو کال نہیں جائے گی, بلکہ یہ کال جائے گی ہمارے ٹیچر کلاس کے ڈسپلے میتھڈ کو. آؤٹ پٹ ذرا دیکھتے ہیں اور اس کے تھرو ہم ویریفائی کرتے ہیں کہ جو ہم بات کریں کیا وہ صحیح ہے یا نہیں. تو اس کی آؤٹ پٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے کہا تھا ویسے اپروپریٹ کالس گئی ہوئی ہیں. پہلے امپلائی کلاس کے ref1.display جب کیا تھا تو امپلائی کلاس کی صرف انفارمیشن آ رہی ہے, اور ref2.display جب کیا تھا تو امپلائی کے ساتھ ٹیچر کی بھی انفارمیشن آ رہی ہے. اور اس انفارمیشن میں یہ بات جو وہی میں ریپیٹ کر رہا ہوں دوبارہ سے کہ ref2 کی ڈکلیریشن کرتے ہوئے ٹائپ امپلائی تھی, لیکن جب آپ نے اس کو آبجیکٹ دیا تو آپ نے ٹیچر کلاس کا دے دیا, تو اس لیے اس نے ٹیچر کلاس کے ڈسپلے میتھڈ کال کیا. سو یہ بیہیویئر آپ کو ویسے ہی ملے گا جیسا کہ C++ کے اندر ہمارے پاس تھا کہ پیرنٹ کلاس کا جو ہمارے پاس ریفرنس ہے, جو ہمارے پاس پیرنٹ کلاس کا ویریبل ہے, اٹ کین پوائنٹ ٹو اے چائلڈ کلاس آبجیکٹس, چائلڈ کلاس کو پوائنٹ کر سکتا ہے بیکاز ایوری چائلڈ کلاس آبجیکٹ از این آبجیکٹ آف اٹس پیرنٹ کلاس. ایوری ٹیچر از این امپلائی, ایوری پروڈیوسر از این امپلائی, ایوری چائلڈ کلاس آبجیکٹ از این آبجیکٹ آف اٹس پیرنٹ کلاس. دیٹ از وائی ہم یہ کام کر سکتے ہیں. یہاں سے ایک جو بہت آپ کو ایک چیز ہم تھوڑے سے بتانا چاہ رہے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ سے تھوڑا سا ہٹ کے, دیٹ از ٹائپ کاسٹنگ. جاوا از اے اسٹرانگلی ٹائپڈ لینگویج. آپ ایک ٹائپ کی چیزوں کو دوسری ٹائپ میں ایسے ہی نہیں شفٹ کر سکتے, اس میں تھوڑی چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں. دو طرح کی کاسٹنگ ہوتی ہے, ون از اپ کاسٹنگ اینڈ دا ادر ون از ڈاؤن کاسٹنگ. اپ کاسٹنگ از سم تھنگ جس میں آپ چیز کو ایک چھوٹی ڈیٹا ٹائپ کو بڑی ڈیٹا ٹائپ میں لے کے جا رہے ہیں. یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے, میں آپ کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں. پریمیٹیوز میں جب ہم چھوٹی ڈیٹا ٹائپ اور بڑی ڈیٹا ٹائپ کی بات کرتے ہیں تو وہ سائز کی بات آ جاتی ہے. سو فار ایگزامپل میں ایک انٹیجر کو جو کہ 4 بائٹس لیتا ہے ایک ڈبل میں رکھنا چاہتا ہوں, ڈبل 8 بائٹس لے رہا ہے, تو چھوٹی ڈیٹا ٹائپ انٹیجر ہوگی, ڈبل ہوگی میرے پاس بڑی ڈیٹا ٹائپ. جب کلاسز کی بات کرتے ہیں تو اپ کاسٹنگ کہتے ہیں جب آپ اوپر جاتے ہیں. اگر آپ فگر دیکھیں ہائرارکی کی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی, تو فگر کے اندر ٹیچر کلاس پروڈیوسر کلاس یہ نیچے لایا کرتی ہیں, امپلائی کلاس اوپر ہوتی ہے بیکاز اٹ انہیریٹس فرام امپلائی کلاس. سو اپ کاسٹنگ نیچے سے اوپر جانا, تو یہ اپ کاسٹنگ ہوتی ہے کلاسز کے اندر. سو اپ کاسٹنگ جو ہوتی ہے امپلیسٹ ہوتی ہے, خود بخود ہو جاتی ہے, اس میں ہمیں کچھ کام نہیں کرنا پڑتا کیونکہ ایک چھوٹی ڈیٹا ٹائپ سے بڑی ڈیٹا ٹائپ میں آپ جا رہے ہیں. یہاں بھی اسٹوڈنٹس کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ بڑی ڈیٹا ٹائپ کیسے, ٹیچر میں تو انفارمیشن زیادہ ہے, اس میں امپلائی میں انفارمیشن تھوڑی تھی, تو بڑی ڈیٹا ٹائپ اس لحاظ سے نہیں, بڑی ڈیٹا ٹائپ اس طرح سے ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس کلاس کے آبجیکٹس زیادہ ہیں. امپلائی کلاس کے اندر ٹیچر کلاس کے بھی آبجیکٹس آ سکتے ہیں بیکاز ٹیچر از این امپلائی. امپلائی کلاس کے اندر پروڈیوسر کلاس کے بھی آبجیکٹس آ سکتے ہیں بیکاز پروڈیوسر از این امپلائی. لیکن پروڈیوسر کلاس میں صرف وہ آبجیکٹس آ سکتے ہیں جو کہ پروڈیوسر کلاس کو بلانگ کرتے ہیں. سو اپ کاسٹنگ میں جب ہم اس نیچے سے اوپر کی طرف آتے ہیں تو یہ آٹومیٹک ہوتا ہے, کوئی خاص کام ہمیں کرنا نہیں پڑتا. ڈاؤن کاسٹنگ میں ہم ایکسپلیسٹ بتاتے ہیں, ذرا ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہے. تو جاوا کے اندر جاوا اسٹرانگلی ٹائپ لینگویج ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپ کاسٹنگ کیسے کی جاتی ہے. اگر آپ اپ کاسٹنگ میں آئیں تو پریمیٹیو ہم نے ایک ڈکلیئر کیا ہے انٹ اے اور 10 اس کو ویلیو دے دی ہے, اور ایک ڈبل بی ڈکلیئر کیا ہے. ڈبل کا سائز زیادہ ہے, انٹیجر کا سائز چھوٹا ہے. لاس آف انفارمیشن نہیں ہو رہا کیونکہ جو چیز 4 بائٹ میں آ سکتی ہے وہ 8 بائٹس میں تو آ ہی سکتی ہے. تو اس لیے جب ہم نے ڈبل بی
اے کو انٹیجر اے کو بی کو اسائن کیا ہے تو یہ کام آٹومیٹیکلی ہو جائے گا. جاوا کا کمپائلر ہمیں نہیں روکے گا, یہ کام ہم کر سکتے ہیں. اٹس امپلیسٹ. امپلیسٹ ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ خود بخود ہو جاتی ہے. سملرلی امپلائی ای ایکولس ٹو نیو ٹیچر. تو ٹیچر جو تھی یہ ہائرارکی میں نیچے تھی, امپلائی کلاس ہائرارکی میں اوپر تھی. امپلائی کلاس پیرنٹ تھی, ٹیچر کلاس چائلڈ تھی. تو یہ ٹیچر کلاس کے آبجیکٹ کو کس کو ویریبل کو دے رہے ہیں, امپلائی کلاس کے آبجیکٹ کو نیچے سے اوپر کی طرف آ رہے ہیں اپ کاسٹنگ. تو یہاں پہ بھی ہمیں کوئی کام نہیں کرنا پڑا. جاوا کا کمپائلر یہ بھی الاؤ کرے گا, یہ آٹومیٹک ہے, ویلڈ ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ڈاؤن کاسٹنگ میں آتے ہیں. ایک ہم نے پریمیٹیو ڈیفائن کیا ڈبل اے, یہ 8 بائٹس کا ہے. اب اگر میں اس کو ایک انٹیجر میں رکھنا چاہوں تو ایک لاس آف انفارمیشن کا چانس ہے. تو وہ کیا ہوگا کہ جب میں نے انٹ بی کو اسائن کرنا ہوگا اے, اور میں اگر سمپلی لکھ دیتا ہوں انٹ بی ایکولس ٹو اے, دیٹ وڈ بی اے سینٹیکس ایرر. جاوا کا کمپائلر مجھے پکڑ لے گا, مجھے یہ کام کرنے ہی نہیں دے گا. سو ڈاؤن کاسٹنگ میں کیونکہ لاس آف انفارمیشن کا چانس ہے, اس لیے یہ ایکسپلیسٹ ہوتی ہے. آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ میں ڈاؤن کاسٹ کرنے لگا ہوں, میں خود سے ٹائپ کنورژن کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ لاس آف انفارمیشن ہو سکتا ہے, بٹ آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ. سو یہاں پہ ہم نے انٹ لکھا ہے انٹ بی ایکولس ٹو انٹ اے. یہ جو انٹ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ کاسٹنگ ہو رہی ہے, ڈبل اے کی ڈیٹا ٹائپ کنورٹ ہو رہی ہے انٹیجر میں. نیچے آتے ہیں کلاسز کے اندر. کلاسز کے اندر امپلائی ایکولس ٹو نیو ٹیچر, اب کاسٹنگ تو ہو گئی تھی. اب ای کو اگر ہم نے واپس کاسٹ کرنا ہے ٹیچر میں تو یہ ہم اوپر سے نیچے آ رہے ہیں, ہائرارکی میں ڈاؤن کاسٹنگ ہو رہی ہے. تو یہاں پہ ہم نے دیکھیں کہ دوبارہ ایکسپلیسٹ کاسٹنگ کی ہے, یہ ہمیں بتانا پڑے گا, ادروائز جاوا کا کمپائلر مجھے یہ کرنے نہیں دے گا. سو جو فنڈامنٹل سی یہاں پہ ہم بات ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اب کاسٹنگ خود بخود ہو جاتی ہے, بڑی ڈیٹا ٹائپ میں ہم آٹومیٹیکلی چلے جا سکتے ہیں, کچھ کوئی نہیں ہمیں روکے گا. ڈاؤن کاسٹنگ کرتے ہوئے ہمیں بتانا پڑے گا کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, ادروائز جاوا کا کمپائلر ہمیں کمپائل کرنے نہیں دے گا. ول ڈسکس مور آن دس ٹائپ کاسٹنگ ان آر ہینڈ آؤٹس. اگر آپ کی کوئی کنفیوژن ہے تو وہاں سے اس کو آپ دیکھ لیجیے گا اور ہمارے ساتھ میلز پہ کمیونیکیٹ کر لیجیے گا. آج کے لیکچر میں تھوڑی سی اوپ کی, کچھ آپ کے پرابلم سالو کیے جو ایررز اور جاوا ڈاک کے حوالے سے آ رہے تھے. نیکسٹ کلاس میں ہم اسی کو آگے لے کے چلیں گے. نیکسٹ کلاس میں ہم کریں گے یہ کہ ایک پورا پروگرام بنائیں گے, ہم آپ کے سامنے یہاں پہ لائیو کوڈنگ کریں گے اور چلا کے دکھائیں گے, اور اس پورے پروگرام کے اندر ہم وہ سارے کانسیپٹس ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ ہم نے آج تک سیکھے ہیں. سو آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اپنے ساتھ اگر تو آپ کا ٹی وی یا آپ سی ڈی پہ دیکھ رہے ہیں, کمپیوٹر کے ساتھ بیٹھے ہیں, تو ساتھ ساتھ وہ کام کریں جو کہ میں کروں گا. اور اگر آپ صرف اس کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, بعد میں لیب میں جا کے کریں گے, تو اس کو اپنے ساتھ نوٹ کریں اور کوشش کریں کہ میں جو کام کرنے لگوں کہ آپ وہ پہلے سے پریڈکٹ کر کے لکھ سکتے ہیں کہ نہیں. اٹس نیسسری کہ آپ پچھلے لیکچرز بھی ریوائز کر کے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک ملتے ہیں جس میں ہم کوڈنگ کا واک تھرو کریں گے اور ایک ایگزامپل بنائیں گے. اللہ حافظ.